السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اب 2-3 دن میں شروع ہو جاوے گا۔ انشاءاللہ ہم سب سوموار کو پیر کو تراویح کی نماز پڑھیں گے، منگل کو انشاءاللہ اللہ چاہے تو پہلا روزہ رکھیں گے۔ تو ہم سب کو رمضان کی تیاری ابھی سے شروع کر دینی چاہیے، رمضان کی تیاری ابھی سے تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ اذا دخل رمضان، کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، وغلقت ابواب الجہنم، اور اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے کو، دوزخ کے دروازے کو بند کر دیتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے زنجیر میں۔ وفی روایت، دوسری روایت میں ہے فتحت ابواب الرحمہ، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ کی رحمت بندوں پر خوب برستی ہے، رحمت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی مرد یا عورت ایک سجدے کرتا ہے، ایک سجدے، 1500 نیکیاں اللہ تبارک و تعالی ان کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ صرف رمضان المبارک میں ہے، عام دنوں میں نہیں ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو ایک سجدے کرتا ہے، 1500 نیکیاں ان کے نام اعمال میں لکھی جاتی، اور پھر جنت میں اس کے لیے سرخ یاقوت کا محل تیار کیا جاتا ہے۔
سرخ یاقوت کا محل تیار کیا جاتا ہے، اور اس محل کے 60,000 دروازے ہوں گے۔ کتنے؟ 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے پر پھر ایک سونے کا محل ہوگا۔ سبحان اللہ! یہ صرف رمضان المبارک میں سجدہ کرنے سے انعام ہے۔ اب سوچے کہ تراویح کی نماز ہم لوگ 20 رکعت پڑھتے ہیں، کتنی سجدے آتی ہیں، اس کے بعد فرض نمازیں ہیں، سنت کی نمازیں ہیں، نوافل نمازیں ہیں۔ اب ہم سجدہ کر رہے ہیں رمضان المبارک میں، اللہ تبارک و تعالی کتنی نیکیاں ہمیں دے رہے ہیں، کتنا اجر و ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں اتنا ہم مشغول ہو گئے ہیں کہ اب رمضان آنے کا ہمیں مزہ ہی نہیں آتا۔ رمضان آنے کا ہم لوگ استقبال نہیں کرتے۔ بہت سے مسلمان تو ایسے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ رمضان آتا ہے تو ان کے چہرے پر مایوسی دکھائی دیتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، مایوسی دکھائی دیتا ہے کہ اب رمضان میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے، رمضان آ گیا، اب ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے، رمضان آ گیا، ہم اگر مسجد نہیں جائیں گے تو گھر والے محلے والے کیا کہیں گے؟ افسوس کا مقام ہے 11 مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک مہینہ ایسا عطا فرما رہا ہے جس میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگے، جس میں ہم استغفار کثرت سے کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے تم نے 11 مہینہ من مرضی زندگی گزاری، کم سے کم 1 مہینہ تو آ جاؤ، 1 مہینہ کم سے کم اللہ کی عبادت تو صحیح سے کرو۔ لیکن افسوس، صد افسوس، اب رمضان آنے میں مسلمانوں کو دقت آ جاتی ہے کہ اب ہمیں عبادتیں کرنی پڑیں گی۔ یہ ذہن میں بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اس طرح ذہن میں خیال رکھیں گے تو یاد رکھیے گا یہ پھر بہت بڑا گناہ، سمجھیے کہ صرف بھوکا پیاسا رہے اور آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس لیے رمضان کو رمضان کے طرح گزارے۔ حدیث کے اندر ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے، تو اس رمضان سے لے کر اگلے رمضان تک آپ کے جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ 1 سال کا گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے رمضان سے لے کر اس رمضان تک جو بھی گناہ ہم کیے اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کیا کریں گے؟ معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر ہے کہ اس امت کو 5 چیزیں ایسی دی گئی ہے جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی، پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی ہے۔ صرف اس امت کے لیے یہ فضیلت ہے، صرف اس امت کو یہ انعام دیا گیا ہے۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟ نمبر 1، جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے جب اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بدبو کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ مشک و عنبر سے زیادہ بدبو کو پسند کرتے ہیں۔ عام دنوں میں یہ حکم نہیں ہے۔ عام دنوں میں کہا گیا اچھے سے دانت کو صاف کر کے آؤ، برش کرو، دتون مسواک، لیکن سنت تو مسواک ہے۔ سنت کیا ہے؟ مسواک کرنے کا ہے۔ بہرحال دانت کو صاف کرنا ہے عام دنوں میں،
لیکن رمضان المبارک میں کیونکہ انسان روزہ رکھتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، پیٹ خالی ہونے کی وجہ سے، معدہ خالی ہونے کی وجہ سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بدبو مشک و عنبر سے زیادہ پسند ہے۔ یہاں تک کہ فقہائے کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب عصر کا وقت ہو جائے تو عصر سے لے کر مغرب تک آپ دتون مت کیجیے، رمضان میں مسواک مت کیجیے، اس لیے کہ اگر منہ سے بدبو بھی نکل رہا ہے تو اللہ کو وہ بدبو کیا ہے؟ پسند ہے۔ اس لیے فقہائے کرام کیا فرماتے ہیں؟ عصر کا جب وقت ہو جائے، ظہر کے بعد آپ کر لیجئے، لیکن عصر سے لے کر مغرب تک آپ دتون مسواک مت کیجئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ کی بدبو بہت پسند ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں وہ بدبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشبو میں تبدیل کر دیں گے۔ کیا کر دیں گے؟ کل قیامت کے میدان میں بدبو کو خوشبو سے تبدیل کر دیں گے۔ یہ صرف اس امت کو دی گئی ہے فضیلت، انعام، یہ پچھلی امتوں کو نہیں دی گئی۔ اسی طریقے سے دوسری چیز جو اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیے، کسی اور امت کو نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو روزہ رکھتے ہیں، جو بھوکا پیاسا رہتے ہیں، جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا بیوی سے مباشرت نہیں کرتے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے لیے استغفار کی دعائیں کرتی ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں تک ان کے لیے کیا کرتی ہے؟ استغفار کی دعائیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ فضیلت صرف اس امت کو دی گئی ہے، پچھلی امتوں کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے اس امت کو اتنا بڑا انعام دیا گیا کہ روزے داروں کے لیے ہر روز پر ڈے کیا کرتے ہیں؟ جنت کو اللہ تبارک و تعالی تیار کرتے ہیں، سنوارتے ہیں، آراستہ کرتے ہیں، تاکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ دنیا میں روزہ رکھا، مشقتیں تکلیفیں برداشت کیا، بھوکا پیاسا رہا میرے لیے، اس لیے ہر روز روزانہ جنت کو تیار کیا جاتا ہے، سنوارا جاتا ہے۔ جیسے بھائی گھر میں آپ لوگ بار بار اگر گھر میں کوئی کام کروائیں گے، ہے نا، طرح طرح کے ٹیکچر وغیرہ، فال سیلنگ اور یہ اور وہ، ہے نا، کراتے ہیں نا لوگ، تو کتنا خوبصورت گھر نظر آتا ہے۔ اور اگر نہیں چھوڑ دیا جائے ایسے تو گھر بھی کیا ہے؟ پھر دھسنے لگتا ہے اور بہت پرانا، ہے نا، دکھنے کے اعتبار سے بھی خوبصورت نہیں دکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی روزانہ جنت کو اور زیادہ سنوارتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ میرا بندہ روزہ رکھ کر، تراویح کی نماز پڑھ کر، ذکر کر کے آ رہا ہے میرے لیے مشقتیں برداشت کر کے، تو میں جنت دوں گا تو عمدہ دوں گا نا، بہترین والی جنت دوں گا نا، ہائی کوالٹی والی جنت دوں گا نا۔ اس لیے یہ انعام صرف اس امت کو دی گئی ہے، یہ انعام اس امت کو دی گئی ہے۔ چوتھی چیز جو صرف اس امت کو دی گئی ہے، پچھلی امتوں کو کسی کو نہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، روزہ عبادات کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی آخری رمضان کو تمام مسلمانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں، تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ صحابی نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، کیا یہ لیلۃ القدر کا دن ہے؟ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، جب کوئی انسان مزدوری کرتا ہے تو بھائی مزدوری کرتا ہے تو اس کی اجرت دی جاتی ہے، اس کو پیسہ دیا جاتا ہے، محنت کیا نا تو اس کو انعام پیسہ تو دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان میں پورا مہینہ ایک انسان روزہ رکھ
رکھا، تراویح کی نماز پڑھی، عبادات کیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھی اس کے سارے گناہوں کو کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی یہ روزہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس کا بدلہ دیں گے۔ اور عبادات ہے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے لکھوا رہے ہیں، لیکن روزہ کا بدلہ اللہ تعالی خود دے گا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور روزہ کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کتنا دیں گے یہ اللہ کو معلوم ہے، اس لیے کہ ہر عبادت کا کچھ نہ کچھ کرنے کا نام ہے۔ ہم لوگ جو عبادت کرتے ہیں اور عبادات تو کچھ نہ کچھ کرنے کا نام ہے۔ مثال کے طور پر نماز آپ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں؟ نماز آپ پڑھتے ہیں، نماز میں بھی کچھ کرنے کا نام ہے۔ انسان رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قاعدہ اولا میں آخری قاعدہ میں بیٹھتا ہے، کرنے کا نام ہے نا۔ انسان دیکھ بھی رہا ہے کہ مسلمان نماز میں رکوع کر رہا، سجدہ کر رہا، قاعدہ اولا میں بیٹھ رہا، قاعدہ آخرہ میں بیٹھ رہا، قومہ کر رہا، جلسہ کر رہا یا نہیں؟ تو کچھ کرنے کا نام ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے، حج بھی ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں بھی کچھ کرنے کا نام ہے۔ مینا جانا، عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان، یہ بھی کچھ کرنے کا نام ہے۔ لیکن روزہ یہ اس میں اخلاص زیادہ ہے، للہیت زیادہ ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ ایک انسان بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ بیوی سے قرب حاصل نہیں کرتا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور وہ چاہتا تو چپکے سے کھانا بھی کھا سکتا تھا، وہ چاہتا تو پانی بھی پی سکتا تھا، کھانا موجود ہے سامنے، لیکن اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھا نہیں رہا ہے۔ پانی سامنے موجود ہے، پینے کی طاقت بھی ہے، استطاعت بھی ہے، لیکن اللہ کے لیے وہ پانی نہیں پی رہا ہے۔ وہ بیوی کے پاس جا سکتا ہے، قرب حاصل کر سکتا ہے، لیکن اللہ کی محبت میں وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک وہ تمام چیزوں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت میں میرا بندہ، میری بندی، مرد و عورت، تمام مسلمان میری محبت میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیا تو میں بدلہ خود دوں گا، اس کا ثواب خود دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور روزہ کا بدلہ اللہ خود دے گا۔ جب کوئی بادشاہ دینے پر آ جاتا ہے تو خزانہ لٹا دیتا ہے۔ جب بادشاہ کسی کو انعام دینے میں خوش ہو جاتا ہے، کوئی اسے بادشاہ کو خوش کر دیتا ہے، تو اتنا انعام ملتا ہے کہ لینے والا پوری زندگی آرام سے کھاتا ہے، ان کی نسلیں بھی کھاتی ہیں۔ ہارون رشید کا ایک واقعہ یاد آ گیا۔ ہارون رشید بہت بڑے بادشاہ، بہت عبادت گزار، ایک مرتبہ سیر و تفریح کرنے کے لیے نکلے۔ جب سیر و تفریح کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بابا بڑھاپے کی عمر ہے اور وہ ایک پیڑ لگا رہے، درخت لگا رہے ہیں، پھل والا درخت۔ ہارون رشید نے کہا کہ بابا یہ درخت تم بڑھاپے میں لگا رہے ہو، اس کا پھل معلوم نہیں کب دے گا، تم اللہ کے پیارے ہو جاؤ گے، کیا پتا پھل آتے آتے۔ تو بوڑھے بابا نے کہا ہارون رشید کو کہ اگلوں نے درخت لگایا، ہم نے پھل کھایا، ہم لگا رہے ہیں، ہم اگر نہیں کھا پائے تو آنے والے لوگ تو کھائیں گے۔ بادشاہ ہارون رشید اتنا خوش ہوا کہ اسی وقت 1000 اشرفیہ دے دیا۔ پھر وہ بابا کا دماغ بہت تھا، سوچا کہ جب بادشاہ دے رہے ہیں تو کیوں نہ میں لوں۔ اور پھر ہارون رشید کہتا ہے کہ اگلوں نے درخت لگایا،
اس کا پھل ہم نے سال میں ایک دفعہ کھایا، ہم نے سال میں ایک دفعہ کھایا، لیکن ہم جو پھل لگا رہے فوراً ہمیں انعام مل گیا، یعنی 1000 ملا نا، فوراً ہمیں درخت لگاتے لگاتے انعام مل گیا۔ پھر ہارون رشید بہت خوش ہوا، فوراً 1000 اشرفیہ نکال کے دے دیا۔ پھر وہ بابا چوکے نے یہ کہتے اچھا میں اور لوں گا نا، ابھی جب بادشاہ دے رہا ہے تو کیوں نہ لوں، جب انعام مل رہا ہے، گفٹ مل رہا ہے تو میں پیچھے کیوں ہٹ جاؤں۔ پھر ہارون رشید نے کہا کہ اگلوں نے درخت لگایا، اس کا پھل ہم نے سال میں ایک دفعہ کھایا، لیکن ہم درخت لگا رہے ہیں اور ہم 2 دفعہ پھل کھائے، 2 مرتبہ انعام ملا۔ پھر ہارون رشید خوش ہوئے اور پھر 1000 اشرفیہ دیے۔ اب جو وزیر تھا وہ کہنے لگا بادشاہ چلیے ورنہ آپ کا یہ سارا خزانہ لوٹ لے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بادشاہ دینے پہ آ جائے تو اتنا دے سکتا ہے، تو جب اللہ آپ کو روزہ میں مل جائے گا، اللہ جب آپ کو مل جائے گا تو اللہ کتنا دے گا۔ تو ہمیں اللہ کو پانا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بادشاہ تھے، وہ بادشاہ اعلان کرتے ہیں کہ آج میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن آج میں خزانے میں انعام لوٹانا چاہتا، آؤ جس کو جو پسند ہے وہ لے جائے۔ اب وہاں پہ جتنے بھی لوگ تھے بادشاہ کے پاس، کوئی آتا ہے سونے چاندی پر ہاتھ رکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، کوئی پیسے میں ہاتھ رکھتا ہے اس کا ہو جاتا ہے، کوئی اور چیزوں میں ہاتھ رکھا اس کا ہو گیا۔ ایک اس کا خاص خادم تھا بادشاہ کا، ایاز، اس کا نام کیا تھا؟ ایاز۔ وہ جاتا ہے اور بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ تو جب سر میں ہاتھ رکھ دیا تو بادشاہ کہنے لگا بھائی تم نے اور چیزیں کیوں نہیں لی؟ اتنے پیسے ہیں، اتنے سونے چاندی ہے، اتنی چیزیں ہیں، تم نے میرے سر کو کیوں ہاتھ لگایا؟ بادشاہ نے کہا، بادشاہ کے جو خادم تھے اس نے کہا کہ بادشاہ میں نے آپ کے سر میں اس لیے ہاتھ رکھا کہ جب آپ میرے ہو جاؤ گے تو یہ سارے خزانے تو خود بخود میرے ہو جائیں گے، مجھے کیوں پسند کرنے کی ضرورت؟ ایسے ہی ہے کہ رمضان میں اللہ مل جائے گا، جس کو اللہ مل گیا اللہ کی ساری نعمتیں اسے مل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ نعمتیں دنیا میں نہیں ملنے کی، انسان یہ چاہتا ہے کہ نہیں ہم روزہ رکھ رہے ہیں تراویح کی نماز تو نقد کیش ایک دم مل جاوے، ایسا نہیں ہے، یہ تو دنیا ہے نا، دنیا میں کیسے آپ کو نقد کیش مل جاوے گا؟ یہ تو امتحان کی جگہ ہے نا، یہاں ہم نامہ اعمال کریں گے، یہاں کر کے دکھائیں گے۔ جیسے ابھی ایگزام کا دور ہے، ابھی ایگزام لوگ دے رہے ہیں، امتحانات، کتنی تیاریاں کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب دعا کیجئے گا، رات بھر جو ہے جاگ رہے ہیں اور تیاری کر رہے ہیں، نہ صحت کا احساس نہ کسی اور چیز کی فکر، دنیا پانے کے لیے۔ منع نہیں ہے ایگزام کی تیاری کیجئے، دنیاوی علوم حاصل کرنا منع نہیں ہے، کوئی علماء منع نہیں کرتے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو وقتی چیز ہے، پھر ہمیں مر کر قبر میں دفن ہونا ہے، لیکن جو ہمیشہ ہمیش والی زندگی ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ دنیا میں ہمیں یہاں کیا کریں گے، کیا کر کے جائیں گے، یہ ہمیں یہیں پہ کر کے جانا ہے۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مبارک مہینہ ہے، یاد رکھیے گا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، انسان روزہ رکھتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن گناہوں سے کو وہ نہیں چھوڑتے، ان سے توبہ نہیں کرتے۔ اس لیے ابھی سے اگر ان گناہوں میں مبتلا ہے تو چھوڑ دیجئے، تب روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ جب روزہ رکھیں گے تو آپ کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا ہوگی۔ وہ کب پیدا ہوگی؟ کہ جب سارے گناہوں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ انسان بھوکا پیاسا تو رہتا ہے لیکن اور گناہوں سے نہیں رک رہا ہے۔ ہر چیز کا ہمارے پورے جسم کا روزہ ہونا چاہیے۔ ہم زبان سے کسی کو گالی نہیں دیں گے، اور دنوں میں بھی گالی دینا کبیرہ گناہ، بڑے گناہوں میں سے ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا،
لیکن خاص طور سے رمضان میں تو کنٹرول کرے، لیکن زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان ہی میں پاور آ جاتا ہے گالی دینے کی، لڑنے کی، تو رمضان میں زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ کیا کرنے کا؟ رمضان المبارک میں ہر چیز کا روزہ، زبان کا روزہ، ہم غیبت نہیں کریں گے، ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، ہم چگلی نہیں کریں گے، ہم زبان سے ایسی بات نہیں کہیں گے جو مسلمان کو تکلیف پہنچے۔ ہاتھ کا روزہ، ہاتھ سے ہم کسی کو ماریں گے نہیں رمضان میں خاص طور سے، اور دنوں میں بھی، لیکن رمضان میں خاص طور سے ہاتھ سے ہم کسی کو ماریں گے نہیں، ہم غلط تولیں گے نہیں، دھوکہ دڑی ہاتھ سے نہیں کریں گے۔ رمضان آئے گا، لوگ پھل فروٹس وغیرہ لیں گے، غلط طریقے سے تول کے نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے کیا ہے آنکھ کا روزہ، ہم غلط غیر محرم عورتوں کو اور دن میں بھی دیکھنا منع ہے، رمضان میں خاص طور سے احتیاط۔ آنکھ کا روزہ، غیر محرم عورتوں کو غلط نظروں سے نہیں دیکھیں گے، گندی ویڈیو نہیں دیکھیں گے، گندی تصویر نہیں دیکھیں گے۔ انسان بھوکا پیاسا ہے، سویا ہوا ہے، گندی فلمیں رمضان میں دیکھ رہا ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ عام دنوں میں اتنا بڑا گناہ، اور رمضان کم سے کم ایک مہینہ تو آپ اور دنوں میں بھی کنٹرول۔ یہ جو موبائل ہے نا، 90% لوگوں کو بگاڑ کر رکھ دیا۔ انسان کی صحت، انسان دیکھیں یہ موبائل جو ہے 10% لوگ ہیں جو صحیح یوز کر رہے ہیں، ورنہ آپ دیکھیں گے واٹس ایپ میں جو شادی شدہ نہیں ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں بات کر رہے ہیں، گندی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، گندی تصویر دیکھ رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، صحت کا، اور اسی طریقے سے موبائل میں گیم کے چکر میں برباد ہو گئے ہیں بچے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں گے کتنے ایسے میڈیا والے اسکول کالج میں پہنچتے اچانک، ہاں آپ کیا تیاری کیے ایگزام میں، کچھ بھی صحیح سے نہیں دے پاتے ہیں، امتحان سوال کا جواب نہیں دے پاتے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم جو ہے نا جہاں پہ محنت کرنی چاہیے وہاں پہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے بچوں کو، خاص طور سے نابالغ بچوں کو موبائل زیادہ نہ دے، بگڑ جائیں گے۔ تو اس لیے آنکھوں کا بھی روزہ اسی طریقے سے یاد رکھیں گے کہ رمضان المبارک میں خاص طور سے تراویح کا اہتمام کیجیے۔ 10 دن کی تراویح، 15 دن کی جو ہو رہی ہے، اس کے بعد یہ نہ سمجھے کہ کیا ہے اب معاف ہو گیا۔ قرآن کو قرآن کی طرح پڑھیے۔ یہ قرآن جو 10 دن میں، 15 دن میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ 70% حفاظ یا قاری ایسے ہیں جو قرآن کو قرآن کی طرح نہیں پڑھ رہے۔ 10 دن میں، 5 دن میں، 3 دن میں قرآن کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ سننے والے بھی گنہگار، سنانے والے بھی گنہگار۔ کل قیامت کے میدان میں ایک حافظ کھڑا ہوگا، قاری کھڑا ہوگا، قرآن گواہی دے گا کہ اسے جس طریقے سے پڑھنا تھا یہ نہیں پڑھا۔ یعلمون تعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا، اتنا سپر فاسٹ۔ اس معاشرے میں اچھائیاں پھیلائے، برائیوں کو ختم کیجیے، قرآن کو قرآن کی طرح سنائیں۔ سننے والے سے بھی گزارش ہے کہ وہ حافظ کو مجبور نہ کیا جائے کہ نہیں 2 پارہ کو آدھا گھنٹہ میں ختم کیجیے۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا ہے۔ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹھیک ہے ایک دم ٹھہر کے بھی تراویح میں نہیں، لیکن کم سے کم اتنا پڑھے ٹھہر کے کہ عوام کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ورنہ یہ ایک دور ہے نا، کہا گیا کہ قرآن کے صرف حروف باقی رہیں گے، وہ وہی ہے دور۔ اس لیے قرآن کو ادب کے ساتھ پڑھا جائے، احترام کے ساتھ، اور سننے والے بھی ادب و احترام کے ساتھ سنیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے 10 دن 15 دن میں، مسجدوں کے اندر 27ویں شب میں ختم کیجئے، 25ویں میں ختم کیجئے۔ جلدی ختم کر کے کیا فائدہ؟
بہرحال یہ مجبوری میں 10-15 دن کا کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن کو بہت جلدی پڑھا جاتا ہے، قرآن کو اس میں بھی اطمینان سے پڑھنا چاہیے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ اگلے جمعہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات